بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بظاہر تو اس وقت پاکستان میں مہنگائی کا ایک طوفان ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ لوگوں کی انکم میں اور لائف سٹائل میں بھی بڑا اضافہ ہوا ہے۔ مہنگائی اس وقت پاکستان کا نہیں پوری دنیا کا مسئلہ ہے، اور 2-3 دن پہلے ہم نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو بائیڈن نے صحافی کو گالیاں دیں جب اس نے مہنگائی پر سوال کیا۔ تو اس وقت پوری دنیا کے لیڈرز پریشان ہیں، اور ہم یہ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کورونا کو عمران خان لے کر نہیں آیا تھا، اور اگر کورونا کے وقت میں نواز شریف یا زرداری کی حکومت ہوتی تو آج پاکستان کا کیا حال ہوتا۔ جب عمران خان کو یہ حکومت ملی تھی اس وقت پاکستان تقریباً دیوالیہ ہو چکا تھا، اور کرونا کے آنے سے پہلے ہماری معیشت کہاں پر کھڑی تھی؟ بوسٹ کر رہی تھی۔ پھر مافیا کا مقابلہ کرنا، پھر عالمی طاقتوں کا مقابلہ کرنا جو آپ کے خلاف باقاعدہ مہم چلا رہی ہیں۔ پھر آپ نے آتے ہی سیاستدانوں پر ہاتھ ڈالا، عدلیہ پر ہاتھ ڈالا، بیوروکریسی پر ہاتھ ڈالا، بزنس مافیا پر ہاتھ ڈالا، اور آپ نے میڈیا پر ہاتھ ڈال دیا۔ میڈیا پر ہاتھ ڈالیں تو پھر تو یہی حال ہوتا ہے۔ میڈیا پر ہاتھ ڈالنے کے لیے آپ کی عوام کا انتہائی باشعور ہونا لازمی ہے۔ تو یہ ساری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آج پاکستان میں حالات کچھ اچھے نہیں ہیں، لیکن پاکستان میں جو پروجیکٹس لگے ہیں جو آنے والے سالوں میں ہمیں منافع دیں گے، جن سے ہم قرض کی ادائیگیاں کریں گے، جن سے ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے، جن کی وجہ سے ہمیں IMF کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑے گا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسے بے شمار پروجیکٹس لگے ہیں جن کے بارے میں 75 سالوں تک سوچا ہی نہیں گیا۔ بس IMF سے قرضے لیتے رہو، پلیں بناتے رہو، سڑکیں بناتے رہو، ایسا کوئی کام نہ کرو کہ پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو، اور اگر ایسے کام کرو گے تو پھر IMF بھی آپ کو تنگ کرے گا۔ اگر آپ پیسہ جیبوں میں ڈالتے رہو تو IMF آپ کو خوشی پیسے دے گا، کیونکہ ان کا تو مقصد ہی آپ کو دیوالیہ کرنا ہے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 2 بڑے پروجیکٹس کے بارے میں بتائیں گے۔ ایک تو ایسا ہے جس سے پاکستان راتوں رات امیر ہو سکتا ہے، اور یہ ہم سنسنی پھیلانے کے لیے نہیں کہہ رہے، واقعی میں اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، لیکن ہم بدقسمت ہیں کہ ہم فائدہ اٹھانے والی چیزوں سے بھی نقصان اٹھاتے رہے۔ تو 2 بڑے پروجیکٹس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ ورلڈ اکنامک فورم کیا کہہ رہا ہے۔ تو ڈیٹیلز آپ کو بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ تو ناظرین، پہلی بات ہے کرپشن۔ آپ میں سے کئی لوگوں نے سوچا ہوگا کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ پاکستان میں کرپشن بڑھ گئی ہے۔ تو ناظرین، ایسی رپورٹس بنوانے کے لیے لابنگ فرمز کا استعمال کیا جاتا ہے، اور پھر عادل گیلانی نے یہ رپورٹ بنائی ہے، وہ تو سب سے بڑے کنٹروورٹ ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں ورلڈ اکنامک فورم کیا کہہ رہا ہے، اور ورلڈ اکنامک فورم کیا کہتا ہے، اس میں کوئی ہیرا پھیری نہیں ہو سکتی، یہ فیکٹ اور فگر کی رپورٹ ہوتی ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم نے ایک بار پھر پاکستان کی زبردست پذیرائی کی ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم کے ڈیٹا کے مطابق غربت کے خاتمے، یونیورسل ہیلتھ ڈیلیوری سروسز میں بہتری اور کرپشن کو روکنے کے لیے پاکستانی حکومت نے بہترین اقدامات اٹھائے ہیں۔ کچھ ہی ہفتوں میں اکانومسٹ، ورلڈ بینک اور بلوم برگ بھی یہ باتیں کر چکے ہیں پاکستان کے بارے میں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پاکستان میں کرپشن ختم ہو گئی ہے، بڑی کرپشن ہے۔ ہم نے آپ کو شروع میں بتایا کہ عمران خان کے اپنے وزراء اس کے خلاف ہو گئے ہیں، اپنے MPs، اپنے MNAs، کیونکہ وہ کروڑوں روپے لگا کر الیکشن جیتتے ہیں۔ پھر آپ جب ان کو کرپشن کرنے سے روکتے ہیں تو وہ تو آپ کے خلاف ہوں گے۔ اس لیے ہم آپ سے بار بار کہتے ہیں کہ آپ اپنی ٹیم بدلتے رہیں، چہرے بدلتے رہیں، ہم بھی چہرے بدلتے رہیں گے۔ جب تک نظام نہیں بدلے گا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ کو صدارتی نظام لانا پڑے گا اگر آپ واقعی میں پاکستان کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ نہ یہ الیکشنز پر کروڑوں روپے لگیں گے، اور نہ یہ عوام سے پھر پیسہ وصول کیا جائے گا، اور نہ آپ کو کوئی بلیک میل کرے گا، اور نہ ہی آپ ہمیں کوئی ایکسکیوز دے سکیں گے کہ میں اس وجہ سے کارکردگی نہیں دکھا سکا۔ ووٹ آپ کو ہی ملے گا، اور پھر حساب بھی آپ سے ہی مانگا جائے گا۔ تو خبر بھی سن لیں، ورلڈ اکنامک فورم پریزز پاکستان اوور ٹیکنگ افیکٹو سٹیپس فار ڈیولپمنٹ۔ ورلڈ اکنامک فورم نے پاکستان کی تعریف کی ہے کہ پاکستان نے ایسے سٹیپس اٹھائے ہیں جس سے پاکستان میں ترقی آئے گی۔ WEF کی رپورٹ کے مطابق پاکستانی حکومت کی جانب سے مستقبل پر مبنی پالیسیوں کے لیے زبردست پیش رفت اور کامیابیاں دکھائی گئی ہیں۔ وہی جو ہم نے آپ سے کہا کہ جو پروجیکٹس لگے ہیں، جو کام ہوئے ہیں، ان کا رزلٹ ہمیں آنے والے چند سالوں میں ملنا شروع ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں ریکوڈیک پر۔ ناظرین، ریکوڈیک کوئی افسانہ نہیں ہے، کوئی خواب نہیں ہے، کوئی سنسنی نہیں ہے۔ ریکوڈیک ایک حقیقت ہے، اور یہ حقیقت کیا ہے کہ دنیا میں 5واں بڑا سونے کا ذخیرہ پاکستان میں موجود ہے، اور پھر اس میں پائے جانے والے سونے اور تانبے کی مقدار کتنی ہے؟ اربوں ٹنز۔
یعنی اگر آپ پوری دنیا کے سونے کو اکٹھا کر لیں اور اسے 5 حصوں میں تقسیم کر لیں تو ایک حصہ پاکستان کا ہے۔ آپ اسٹیٹ بینک کو سونے کے کچھ ذخائر دے کر ڈالر کی قیمت کہاں پر لا سکتے ہیں، اور پھر یہی سونا جب آپ دنیا کو ایکسپورٹ کریں گے تو ملک میں کتنے ڈالرز آئیں گے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ بددیانتی، کیونکہ عالمی طاقتیں ہمیشہ سے ایسے لیڈرز کو یہاں بٹھاتی رہیں جو ان کے مفادات کے لیے کام کرے، اور پاکستان کو جس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا ہے انہوں نے، اب کوئی چاہ کر بھی پاکستان کو اس سب سے نہیں نکال سکتا۔ ناظرین، 1993 میں آسٹریلوی کانکن کمپنی BHP بلیٹن اور حکومت پاکستان کے درمیان معاہدہ ہوا تھا۔ چاغی ہلز ایکسپلوریشن جوائنٹ وینچر ایگریمنٹ کے نام سے ایک معاہدے پر دستخط کیے گئے تھے۔ معاہدے کے مطابق BHP پروجیکٹ میں اس معاہدے کے مطابق پاکستان کے ان ذخائر پر، پاکستان کے اس سونے پر 75% ان کمپنیوں کا ہوگا جو اس سونے کے ذخائر کو نکالیں گی، اور صرف 25% پاکستان کے پاس رہ جائے گا۔ اپریل 2000 میں اس کمپنی نے اپنی سروسز، اپنی ذمہ داریاں آسٹریلوی کمپنی منکر ریسورسز کے نام کر دیں، اور چونکہ یہ سب پاکستان کی مرضی کے بغیر کیا گیا تو 2006 میں بلوچستان حکومت نے اس لیز کو ختم کر دیا۔ لیکن تب تک کمپنی کا دعویٰ ہے کہ وہ $220 ملین کی سرمایہ کاری کر چکی تھی۔ تو TCC اس کے بعد کیس کو انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ ڈسپیوٹس ISSID کے پاس لے گئی، اور وہ کمپنی یہ کیس جیت گئی۔ اور ناظرین، اس وقت پاکستان نے اس کمپنی کو $10 ارب جرمانے کی ادائیگی کرنی ہے۔ ہم کہاں سے اتنے پیسے دیں گے؟ ہم تو $1 ارب کے لیے IMF کی کون سی شرطیں مانتے ہیں۔ اب اطلاعات یہ ملی ہے کہ پاکستان اور ٹیتھین کمپنی کا عدالت سے باہر ایک معاہدہ ہو گیا ہے۔ اس معاہدے پر فروری میں دستخط ہونے ہیں۔ ابھی تک حکومت پاکستان نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا، اور نہ ہی یہ معاہدہ تحریری صورت میں ہوا ہے۔ تحریری صورت میں اس پر فروری میں دستخط ہونے ہیں، اور اس نئے معاہدے کے تحت پاکستان اس کمپنی کو 50% شیئرز دے گا، جو پہلے 75% تھے۔ پاکستان 50% دینے پر بھی راضی نہیں تھا، لیکن نہ تو پاکستان کے پاس یہ سونے اور تانبے کے ذخائر نکالنے والی ٹیکنالوجی ہے، اور نہ ہی پاکستان کے پاس $10 ارب ہیں کہ اس کمپنی کے منہ پر مارے اور کہے میں اپنا سونا خود ہی نکالوں گا۔ یا پاکستان چین کا رخ کرتا، چین سے کہتا کہ یہ $10 ارب آپ ادا کر دیں اور یہ سونے اور تانبے کے ذخائر آپ نکالیں، ہم آپ کو اتنے % دیں گے۔ تو یہ کوشش بھی پاکستان نے کی ہوگی۔ چین کو بھی پتا ہے اس سارے معاملے کا، پاکستان کو بھی پتا ہے، لیکن 50% سے کم آپ کو وعدہ نہیں کرتا ہوگا، اسی لیے آپ اس پر متفق نہیں ہوئے ہوں گے۔ اور فی الحال تو آپ $10 ارب دینے کے قابل بھی نہیں ہیں، اس پہ سود بھی بڑھتا جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ ابھی آپ اس پروجیکٹس پر کام شروع کریں، آپ کے پاس پیسہ آئے۔ اگر آپ کو کل کو کوئی اچھی آفر ملتی ہے تو آپ پھر سے معاہدہ توڑ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ آپ پر جرمانہ عائد ہوگا، آپ کے پاس اتنے پیسے تو ہوں گے کہ آپ وہ جرمانہ دے سکیں۔ ناظرین، اس وقت پاکستان جو سینڈک کے ذخائر سے سونا اور تانبا نکال رہا ہے، اس کی مقدار 500 کلو گرام ڈیلی ہے، اور وہ ایک چھوٹا سا ذخیرہ ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ریکوڈک جو دنیا کا 5واں بڑا ذخیرہ ہے، اگر اس پر تیزی سے اور صحیح طرح سے کام ہوتا ہے تو واقعی میں راتوں رات آپ اپنے قرضے اتارنا بھی شروع کر سکتے ہیں اور اپنے پیروں پر بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، اسی ویڈیو میں ہم نے آپ کو ایک دوسرا منصوبہ بھی بتانا تھا، لیکن یہ ویڈیو بڑی لمبی ہو جائے گی اور ہم آپ کو وہ منصوبہ بھی پوری ڈیٹیل میں بتانا چاہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، یا زیادہ سے زیادہ اس سے نیکسٹ ویڈیو میں، ہم آپ کو اس منصوبے کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ ریکوڈک کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار آپ نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی رائے جاننا ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔